اللہ الرحمن الرحیم باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال، اہل ایمان کے اعمال میں تفاوت ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ باب لا کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الایمان یزید و ینقص کی تاکید کرنا چاہتے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ اور استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہے اور اعمال میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ایمان میں بھی کمی اور بیشی ہوتی ہے، کمی اور زیادتی ہے۔ جواب اس کا ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ دیکھو ایمان کے اندر زیادتی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک زیادتی ہوتی ہے مومن بیوی کے اعتبار سے، اور اب اس کے لیے کوئی سبیل نہیں باقی رہی، اس لیے کہ وحی کا سلسلہ موجود ہو گیا۔ اور ایک کمی اور زیادتی ہوتی ہے کمال ایمان کے اعتبار سے۔ یہاں جو زیادتی ہے وہ کمال ایمان کے اعتبار سے ہے، نفس ایمان کے اعتبار سے نہیں ہے، جبکہ اصل اختلاف نفس ایمان کے سلسلے میں ہے۔ محققین جو کمی اور بیشی کا انکار کرتے ہیں وہ نفس ایمان کے سلسلے میں انکار فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے دو حدیثیں پیش کی ہیں، ایک حدیث شفاعت ہے اور ایک خواب کے متعلق حدیث ہے۔ لیکن پہلی حدیث جس کی تشریح کل چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت و اہل النار النار، کہ جن لوگوں کو جنت میں جانا طے ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جب سارے اولین مرحلے میں داخل ہونے والے جنت میں چلے گئے اور جن کو ہمیشہ کے لیے یا وقتی طور پر جہنم میں ڈالا جانا ہے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اب جن کو وقتی طور پر ڈالا گیا تھا ان کے نکالنے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ تو اس کارروائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، نکال لو جہنم سے ہر اس آدمی کو جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، فیخرجون منہا، تو ایسے لوگوں کو نکال لیا جائے گا جہنم سے، قد اسودوا، اور وہ لوگ جل کر کالے ہو چکے ہوں گے، فیلقون فی نہر الحیاۃ، اور پھر ان کو نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھو یہاں راوی کو شک ہے کہ میرے استاد نے نہر حیا فرمایا تھا یا نہر حیات فرمایا تھا، اسی کو فرماتے شک کا مالک۔ امام مالک کو اس میں شک ہے کہ ان کے استاد نے حیا فرمایا تھا یا حیات فرمایا تھا۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، دیکھو جب بارش تیز برستی ہے تو نالوں میں اور راستوں میں پانی بہتا ہے، اور جب پانی خوب بہتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کوڑا کباڑ بھی لے کر کے بہتا ہے۔ پانی کی مقدار جب کم ہونے لگتی ہے تو پانی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ جو کوڑا بہ کر کے آتا ہے یہ کناروں پر رک جاتا ہے۔ تو اسی کوڑے کے ساتھ جو کوئی دانہ گیہوں کا یا کسی چیز کا بہ کر کے چلا آتا ہے، 2-4 دن میں اس نمی کی وجہ سے اس دانے میں کوپل نکل آتی ہے، اپج آتا ہے۔ تو وہ جو اپجتا ہے تو ایک ہرا پتا ہوتا ہے بس، اور وہ ایسے لپٹا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں۔ تو جیسے وہ پتا
پیدا ہوتا ہے اور بالکل ہر طرح کی آلائش سے اور داغ سے بدنمائی سے بالکل صاف ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس میں کشش ہوتی ہے، یہ لوگ بھی جب جہنم سے نکالے جانے کے بعد اس نہر حیات میں ڈال دیے جائیں گے تو اس سے نہا کر یہ جب نکلیں گے تو ان کی ساری سیاہی، ساری گندگی، ساری بدصورتی ختم ہو چکی ہوگی اور یہ بالکل اس پتے کی طرح صاف شفاف اور خوبصورت اور چمکدار ہو کر کے نکلیں گے، پھر ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس سے یہ ہے کہ دیکھو یہاں کہا گیا کہ ایمان کا اتنا سا حصہ، تو معلوم ہوا کہ ایمان اتنا سا بھی ہوتا ہے، کسی کا اتنا، کسی کا اتنا، کسی کا اتنا، کسی کا اتنا، کسی کا نام کمی اور زیادتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یہاں ایک روایت کے اندر تو من ایمان اور دوسری روایت کے اندر من خیر ہے، اور خیر ہر طرح کے اعمال کے لیے بولا جاتا ہے، تو حدیث پاک کے اندر اگر صرف لفظ ایمان ہی ہوتا تمام روایتوں کے اندر تو کسی درجے میں آپ کا استدلال چل سکتا تھا، لیکن یہاں خیر بھی لفظ آیا ہے، ایمان بھی لفظ آیا ہے، تو احتمال پیدا ہو گیا، اور اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ اور اگر مان بھی لیا جائے ایمان والی روایت ہی کے پیش نظر تو یہاں ایمان کامل کے اجزاء ہیں، کمی اور زیادتی ایمان کامل میں ہوتی ہے، نفس ایمان میں نہیں ہوتی ہے۔ الم تر انہا تخرج صفراء ملتویۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس دانے میں سے وہ پتا نکلتا ہے پیلا اور تہ بتیں لپٹا ہوا۔ قال وہیب، وہیب راوی کہتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی حضرت عمر نے بھی، تو انہوں نے لفظ حیات کہا تھا اور انہوں نے من خردل من خیر کہا تھا، یعنی روایتوں میں جو اختلاف ہے اس کو ظاہر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک اختلاف تو یہ ہے کہ بعض راوی اس میں جو ہے من خردل من ایمان نقل کرتے ہیں اور بعض روات یہاں من ایمان کی جگہ من خیر استعمال کرتے ہیں، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ روایت جو آئی ہے اوپر، اس روایت میں تو راوی کو شک ہے کہ میرے استاد محترم نے نہر حیا فرمایا تھا یا نہر حیات فرمایا تھا، لیکن وہ ہے یہ عمر کی جو روایت ہے اس میں تیقن کے ساتھ لفظ خیر کہا گیا، من خردل من خیر۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم أمس منها ما يبلغ سديا ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینا انا نائم، میں جس وقت سویا ہوا تھا تو میں نے لوگوں کو دیکھا۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تھے اس کو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے، اس لیے نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اور وحی کو لوگوں تک پہنچانا یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے جو خواب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اس کو صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک روز آپ نے یہ خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں ایسا منظر دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا، بہت سارے لوگ ہیں میرے امت میں، ان کو پیش کیا گیا تو وہ سب کرتا پہنے ہوئے ہیں، قمیص پہنے ہوئے ہیں،
لیکن سب کے کرتے اور قمیص کا سائز مختلف ہے. کسی کا کرتا اتنا چھوٹا ہے کہ بس وہ سینے بند کی حد تک ہے، یہاں تک سینے تک آ رہا ہے، پھر اس سے آگے نہیں. کسی کا اور نیچے، کسی کا اور نیچے، کسی کا اور نیچے، چھوٹے بڑے کرتے ہیں. اخیر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا. ان کا کرتا اتنا لمبا ہے کہ زمین پہ گھسٹ رہا ہے. ان کا سب سے بڑا کرتا ہے. یہ میں نے خواب میں دیکھا، یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو خواب میں میرے سامنے پیش کیا گیا، سب کرتا اور قمیص پہنے ہوئے ہیں، اور قمیصوں اور کرتوں کے سائز علیحدہ. کسی کا بالکل اتنا چھوٹا ہے کہ بس سینے بند کے برابر ہے، کسی کا اور بڑا، کسی کا اور بڑا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا سب سے لمبا ہے، اتنا لمبا کہ آپ کے جسم سے بھی بڑا زمین پر گھسٹ رہا ہے. جب یہ خواب آپ نے بیان فرمایا تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت اس کی تعبیر کیا ہے، اس کرتے سے کیا مراد ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کرتے سے مراد کیا ہے؟ دین. یعنی دین میں لوگوں کے درجات متفاوت ہیں، بڑے اور چھوٹے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اسی سے ہے کہ دیکھو یہاں دین میں کمی اور بیشی دکھائی گئی نا. جب کرتے چھوٹے بڑے سائز کے ہیں اور کرتے سے مراد دین ہے، تو گویا لوگوں کے دین کے سائز علیحدہ ہوئے، کسی کا دین چھوٹا، کسی کا اور بڑا، کسی کا اور بڑا، کسی کا اور بڑا. اور دین اور ایمان دونوں مترادف ہیں. تو جب دین کے اندر کمی اور زیادتی ہے تو ایمان کے اندر بھی کمی اور زیادتی ہو گئی. جواب اس کا آپ کے سامنے پہلے آ چکا کہ دین اور ایمان یہ مترادف نہیں ہیں، دونوں مختلف حقیقتوں پر دلالت کرنے والے لفظ ہیں. لہذا دین کے تفاوت اور دین کی کمی اور بیشی کی بنیاد پر ایمان کا تفاوت اور ایمان کی کمی بیشی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اگر مان بھی لیا جائے تو پھر وہی جواب دیا جائے گا کہ یہ کمال ایمانی کی کیفیت بیان کی گئی ہے، نفس ایمانی کی کیفیت بیان نہیں کی گئی ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہوا. اب حدیث کے متعلق کچھ باتیں ذہن نشین کر لیجیے. دیکھو یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے اور قمیص کی تعبیر دین سے دی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی آدمی کرتا پہنے ہوئے دیکھے کسی بھی حال میں تو اس کی تعبیر دین ہی سے دی جائے گی، ایسا ضروری نہیں ہے. خواب دیکھتا ہے کوئی آدمی تو دیکھنے والے کے اعتبار سے بھی خواب کی تعبیریں بدل جاتی ہیں. جس زمانے کے اندر خواب دیکھا گیا اس کے اعتبار سے بھی خواب کی تعبیریں بدل جاتی ہیں. چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر خواب کی تعبیر بیان کی، خواب کی تعبیر معلوم کی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھی دیکھو آپ اگر مٹھائی کھلاؤ تو ہم آپ کو جو ہے مہنگی ملازمت دلوائیں 20 روپے کی، اور اگر نہیں تو ہم آپ کو جو ہے سستی ملازمت دلوا دیں کم پیسے کی. تو نے کہا جی مٹھائی کھلا دیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں اتنے روپے کی جو ہے ملازمت ملنے والی ہے. چنانچہ چند دن کے بعد ان کو پاس خط آ گیا، اپارٹمنٹ لیٹر آ گیا کہ اتنے روپے ماہانہ آپ کی جو ہے سروس لگ گئی. تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات تھی کہ مٹھائی کھلاؤ تو اتنے کی نوکری اور مٹھائی نہ کھلاؤ تو اتنے کی نوکری؟ فرمایا کہ دیکھو تم نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ رام پور کی طرف سے بت اڑ کر کے تمہاری طرف آ رہی ہے. بت جسے کہتے ہیں اردو میں. تو یہ بت جو ہے اردو کے اندر جو ہے یہ تاء مخفف کے ساتھ ہے بت. تو دو ہی لفظ ہوئے اس کے اندر با اور تا. تو یہ جو تا ہے اس کے 9 عدد ہے حروف تہجی کے اعتبار سے، اور جو ہے با کے 2، تو 2 اور 9 کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے. اور جو ہے عربی زبان کے اندر اس لفظ کو تا کی تشدید کے ساتھ بولتے ہیں وقت. تو اب 2 تا ہو گئے تو 9 دونی 18 اور 2 با کے ہو گئے 20 روپے کی نوکری ہو گئی.
تو معبر کے ذہن میں اس وقت یہ کیا آیا ہے اللہ کی طرف سے تعبیر کا، اس میں بڑا دخل ہوتا ہے، وقت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے سب سے بڑے معبر گزرے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور یہ کہا کہ حضرت میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ کے انگارے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اپنی چارپائی کے نیچے سے زمین کھودو، وہاں سونا نکلے گا، اشرفیاں نکلے گا۔ وہ گیا، اس نے کھودا، اشرفیاں نکلا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دوسرے صاحب آئے، کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ لگے گی۔ فرمایا کہ جلدی سے جا، گھر خالی کر، سامان اور بچوں کو نکال لے، تیرا مکان گرنے والا ہے۔ تو جلدی جلدی جا کے اس نے مکان خالی کیا، خالی کیے ہی تب اور گر گیا، منادم ہو گیا۔ تو کسی خادم نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ ایک آدمی یہی خواب آپ کے پاس لے کر کے اس کو سونا چاندی دلوا دیا اور اس بیچارے کا مکان گروا دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اس نے خواب دیکھا تھا سردی کے زمانے میں، اور سردی کے زمانے میں چارپائی کے نیچے آگ راحت ہے، اور دوسرے نے خواب دیکھا گرمی کے زمانے میں، اور گرمی کے زمانے کے اندر چارپائی کے نیچے آگ رکھنا یہ زحمت، مصیبت اور ہلاکت کی چیز۔ تو موسم کے اعتبار سے بدل گیا، خواب دیکھنے والوں کے اعتبار سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ حالات کے اوپر سے معبر اپنے ذہن کے اعتبار سے تعبیر دے گا، ضروری نہیں کہ جس خواب کی تعبیر ایک مرتبہ بیان کی کہ ہمیشہ اس کی تعبیر ہوتی۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ان کا کرتا سب سے لمبا تھا، یعنی جتنے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواب میں پیش کیے گئے تھے، ان میں دین کے اعتبار سے سب سے بڑے اور سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس پر کسی کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہیں، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے افضل کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ کہاں ضروری ہے کہ صدیق اکبر بھی اس خواب میں موجود تھے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر تو تھے ہی نہیں اس خواب کے منظر میں، تو جو لوگ اس خواب کے منظر میں تھے انہی پر حضرت عمر کی فضیلت ثابت ہوگی، اور صدیق اکبر اس خواب کے منظر میں تھے ہی نہیں، لہذا ان پر یہ فضیلت ثابت نہیں ہوگی، وہی افضل امت ہے، وہی خیر امت ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا حضرات محدثین نے کہ یہ فضیلت جزئی ہے، کلی بعض لوگوں کو کلی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور کسی کسی کو اس کلی فضیلت والے پر کوئی جزئی فضیلت آ جاتی ہے، تو جزئی فضیلت کی وجہ سے یہ صاحب فضیلت افضل سے افضل نہیں ہو سکتا۔ جس کو فضیلت کلی حاصل ہے، افضلیت کلی اسی کے حصے میں آتی ہے، وہی افضل ترین کہلاتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی ایک جزئی فضیلت ہے، اور کلی اعتبار سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے۔ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو ایک ترجمہ دیکھو روایت کا۔ بینا نائم، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے، وعلیہم قمص، قمیص کی جمع، اور ان کے بدن پر کرتے تھے، منہا ما یبلغ الثدیہ، ان میں سے کسی کا کرتا تو اتنا بڑا تھا کہ چھاتی تک آ رہا تھا، ومنہا ما دون ذالک، اور کسی کا اس سے کچھ نیچے تھا، وعرض علی عمر بن الخطاب، اور میرے سامنے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا گیا، وعلیہ قمیص یجر، اور ان کے بدن پر ایسا کرتا تھا جس کو وہ زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا، فما اولت یا رسول اللہ، فما اولت یا رسول اللہ، پھر آپ نے اس کی کیا تعبیر بیان فرمائی؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا اب دین، اس کی تعبیر دین ہے۔ پڑھیے باب الحیاء من الایمان وبه قال حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہی استدلال ہے کہ دیکھو حیا ایک عمل ہے اور اس کو ایمان کا جز قرار دیا گیا، تو معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا جز ہیں اور ایمان مرکب ہے، اور جو چیز مرکب ہوتی ہے اس میں کمی اور بیشی بھی ہو جاتی ہے۔ جواب اس کا وہی ہے کہ ایک تو یہاں آپ نے من کو تبعیضیہ مان لیا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ من تبعیضیہ ہو، من اجلیہ بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ حیا ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ علاوہ یہ کہ اس سے کمال ایمان کی جزئیت ثابت ہوتی ہے، نفس ایمان کی جزئیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، ان پہ حیا کا مادہ غالب تھا، اس کی وجہ سے وہ عموماً لوگوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ بھی نہیں کر پاتے تھے، نقصان ہو جاتا تھا۔ تو ان کے جو دوسرے بھائی تھے وہ ان کو ڈانٹ رہے تھے کہ وہ عجیب آدمی ہے، حیا کے چکر میں سب کچھ لٹا دے گا، اتنی حیا تم کرتے ہو کہ اپنے مطالبات کیا گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہونے کے بعد آپ نے صرف اس کے حال پر چھوڑ دے، فإن الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا اثر اور ایمان کا تقاضا ہے۔ حیا کی شدت اور حیا کا غلبہ یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ آدمی جتنا زیادہ بڑا ایمان والا ہوگا اتنی ہی اس کے اندر حیا کی کیفیت زیادہ ہوگی۔ یہ جو کہہ لیجیے کہ حیا کی کیفیت جتنی شدید ہوگی اتنا ہی ایمان زیادہ کامل اور مکمل سمجھا جائے گا۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ پڑھو۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعز أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک انصاری شخص کے پاس سے، اور وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے حیا کی کثرت کے سلسلے میں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا تقاضا یا ایمان کا حصہ ہے۔ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأنوا اگر سبيلهم۔ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دیں۔ یعنی جن کافروں کو قیدی بنا کر میدان جنگ سے لایا گیا ہے، اگر وہ ایمان قبول کر لیں تو ان کی قید ختم کر دی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں مرجئہ کے رد۔ مرجئہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے سلسلے میں اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، جب انسان نے ایمان قبول کر لیا تو وہ اعمال صالحہ کرے یا نہ کرے، اعمال سیئہ سے اجتناب کرے یا نہ کرے، وہ تو پکا جنت ہے۔ بس ایمان ہو گیا تو جنت کا مل گیا، جنت تو اس کے لیے لازم ہو گئی، عمل کرنے کی کوئی ضرورت، کرے تب ٹھیک ہے، نہ کرے کوئی ٹھیک ہے۔ ایمان لانے کے بعد کتنے ہی گناہ کر لے، کتنے ہی گناہ کر لے، ان گناہوں کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور یہ گناہ اس کے جنت میں جانے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ ہے مرجئہ کا عقیدہ اور خیال۔ ان کے رد کے واسطے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب لے کر کے آئے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر جو نجات ہے قید سے، اس کے واسطے بھی ایمان کے ساتھ اعمال کی شرط ہے۔ فَإِن تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں کفر اور شرک سے، یعنی ایمان لے آئیں، اور پھر صرف ایمان ہی نہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازیں بھی قائم کرنے لگے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دینے لگے، تو یہاں ایمان اور اعمال کے مجموعے پر دنیاوی نجات کا مدار رکھا گیا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت فرماتے ہیں کہ جب دنیاوی نجات کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال کا جوڑ ضروری ہے تو قیامت میں نجات کے لیے بدرجہ اولا ایمان کے ساتھ اعمال کا جوڑ ضروری ہے. یعنی قیامت کے دن نجات اولی اسی شخص کو ملے گی جس کے پاس ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا بھی ذخیرہ ہو. تو اعمال کی بے انتہا ضرورت ہے اور اعمال کی حد درجے اہمیت ہے. اعمال ہی سے ایمان کے اندر جان پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، کمال پیدا ہوتا ہے. تو مرجئہ کے رد کے واسطے یہ باب لائے ہیں. استدلال کا خلاصہ آپ سمجھ گئے نا کہ دیکھو یہاں ان اسیروں اور قیدیوں کی دنیاوی نجات کے لیے صرف ایمان کو کافی نہیں مانا گیا بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ جب ایمان اور اعمال دونوں سے متصف ہو جائیں تو اب ان کو رہا کر دیا جائے. تو اب ایمان اور اعمال دونوں کا مجموعہ نجات کے لیے درکار ہے دنیا میں. تو جیسے دنیا میں نجات کے لیے خالی ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال کا جمع ہونا بھی ضروری ہے، ایسے ہی آخرت میں نجات اولی کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہوگا بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں. اعمال صالحہ بھی ہوں گے تو نجات اولی ملے گی ورنہ نجات اولی نہیں ملے گی. لہذا مرجئہ کا یہ کہنا کہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ بات ان کی غلط ہے، نامناسب ہے. بات سمجھ گئے؟ فَإِن تَابُوا بس اگر وہ توبہ کر لیں یعنی ایمان لے آئیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کی راہ چھوڑ دو، ان کو رہا کر دو. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اس بات کا کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اس بات کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ نمازیں قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ بس جب یہ لوگ یہ کام کر لیں عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ تو انہوں نے اپنی جانیں اور خون بھی محفوظ کر لیا اور اپنے اموال کو بھی محفوظ کر لیا إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ مگر اسلام کے حق کی وجہ سے. یعنی جس شخص نے ایمان قبول کر لیا اب اس کی جان بھی محترم ہے، اس کا مال بھی محترم ہے، اس کی آبرو بھی محترم ہے. اب حکومت کو یا عامت المسلمین کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے یا آبرو کے اعتبار سے کوئی نقصان پہنچانا الا بحق الاسلام مگر اسلامی حق کی وجہ سے جان بھی لی جا سکتی ہے اور مال بھی لیا جا سکتا ہے. ایک مومن کوئی ایسا جرم کر لے جس جرم کی سزا شریعت کی نگاہ میں جان ہے. مثلا کوئی آدمی عمدن کسی مومن کو قتل کر دے تو اب قصاصاً اس مومن قاتل کو قتل کیا جائے گا. تو اب یہ قتل جو ہے بحق الاسلام ہے یعنی اسلامی شریعت کے قانون کی اس نے خلاف ورزی کی، اس قانون کی روح سے اس کی جان لی گئی. یا مثال کے طور پر کوئی آدمی محسن ہے، زنا کر بیٹھا، شادی شدہ ہے اور اس کا زنا ثابت ہو گیا تو اب حق شریعت، قانون شریعت یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے. تو اب اس کی جو جان لی جائے گی تو وہ بحق الاسلام، قانون شریعت کے دائرے میں لی گئی.
یا مثال کے طور پر کسی آدمی سے قتل خطا صادر ہو گیا اور قتل خطا کے اندر دیت وصول کی جاتی ہے، 100 اونٹ لیے جاتے ہیں، تو اب جو اس کا مال لیے جا رہا بحق الاسلام، قانون اسلامی کی وجہ سے لیا جا رہا ہے، یعنی ایمان انسان کی جان، مال اور آبرو کا محافظ ہے، اس کے تحفظ کا ضامن ہے۔ جس آدمی نے ایمان قبول کر لیا تو اب ایمان اس کی تینوں چیزوں کا ضامن اور محافظ بن گیا، آبرو کا ضامن اور محافظ، مال کا محافظ اور جان کا بھی محافظ اور ضامن بن گیا۔ یہ ضمانت کب تک رہے گی، حفاظت کب تک رہے گی؟ جب تک کہ وہ شریعت کے کسی ایسے قانون کو نہ توڑے جس قانون کے مطابق اس کی جان لینا ضروری ہو یا اس کا مال لینا ضروری ہو۔ جب تک ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا، ایسے کسی قانون کو نہیں توڑے گا تو تینوں چیز محفوظ، جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، آبرو بھی محفوظ۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام کر دیا جس کی بنیاد پر جان لینا ضروری ہو تو جان لے لی جائے گی، مال لینا ضروری ہو تو مال لے لیا جائے گا۔ تو اللہ بحق الاسلام کا مطلب سمجھیے نا کہ اگر قانون شریعت میں سے کسی ایسے قانون کی خلاف ورزی اس نے کی ہے جس کی خلاف ورزی کی شدہ شریعت کے اندر جان یا مال ہے تو اب اس صورت کے اندر اس کی جان بھی لی جائے گی اور اس کا مال بھی لیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے اللہ بحق الاسلام کا، سمجھیے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، یعنی ہم لوگ صرف ظاہر کے مکلف ہیں کیونکہ ظاہر ہی کو دیکھ سکتے ہیں، لہذا کوئی آدمی اگر دل میں ایمان نہیں رکھتا اور وہ ظاہری طور پر ایمان کا اقرار بھی کرتا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہے، اسلام کے شعائر کو اپناتا بھی ہے، تو ہم اس کو مومن ہی سمجھیں گے اور جو کچھ ایمان والوں کے حقوق ہیں وہ حقوق بھی اس کو دیں گے، مومنوں جیسا اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ اب دل میں ہے یا نہیں ہے، چونکہ دل کی کیفیت ہم کسی کی پہچان اور جان نہیں سکتے، اور ایمان اس تصدیق کا نام ہے جو قلب کے اندر پائی جاتی ہے، تو حقیقتاً ایمان ہے یا حقیقتاً ایمان نہیں ہے یہ پہچاننا ہم لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، لہذا اس کے ہم مکلف بھی نہیں ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، جو ظاہری طور پر مومن ہے اب اس کے ساتھ مومن جیسا برتاؤ کریں گے، قیامت میں جائے گا وہ اللہ کے سامنے، اگر اس کے دل میں بھی ایمان ہوگا تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیں گے، ایمان دل میں نہیں ہوگا، صرف ظاہری ڈھونگ اس میں دنیا کے اندر برتا ہوگا، تو پہلے سے اعلان کر رکھا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان کو پھینکا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وحسابہم علی اللہ کا مطلب کہ ہم صرف ظاہر پر احکام لگائیں گے، باطن کی کھوج ہم نہیں کریں گے، اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اس حدیث کو لے کر بہت سے لوگوں نے بڑی غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں اور یہ شہرت دی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تلوار کے ذریعے زبردستی لوگوں کو مسلمان بناؤ، جو مسلمان بن جائے ٹھیک ہے، جو مسلمان نہ بنے تو اس کی گردن قلم کر دو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ زبردستی اسلام میں داخل کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن اس کا جواب اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیے۔ اس روایت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو بھی ایمان قبول نہ کرے تلوار سے اس کی گردن قلم کرے۔ اگر یہ اس حدیث پاک کا مطلب ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں بہت سارے یہودی لوگ موجود تھے، ان سب کی گردن قلم کر دی جاتی، لیکن کسی کی بھی گردن قلم نہیں ہوئی تھی۔ مدینے کے باہر آس پاس میں بہت ساری مشرک آبادیاں تھیں، ان سب کو قتل کر دیا جاتا لیکن قتل نہیں کیا گیا۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایمان قبول نہ کرے اس کی گردن قلم کر دو، اس سے جہاد کرو نہ۔ جہاد صرف کافروں کے خلاف نہیں ہوتا، کفر کی وجہ سے جہاد نہیں ہوتا،
جہاد ہوتا ہے شرارت کی وجہ سے. اگر کسی جگہ کافر رہتے ہیں اور وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالتے ہیں، اسی طرح کی کوئی دقت پیدا نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے. جب کفار و مشرکین ایمان کی راہ میں رخنہ ڈالنے لگے اور ایمان والوں کے لیے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ناممکن بنا دے، مشکل بنا دے، اب اس فتنے کو دور کرنے کے لیے قتال کا حکم ہے. تو قتال قتل و غارت گری کے لیے نہیں ہے، بلکہ قتال دفع فتنہ کے لیے ہے، کہ فتنے کو دفع کرنے کے لیے قتال ہے. اور اس روایت کا تعلق ابتدائی قتال سے نہیں ہے، بلکہ جاری قتال کو موقوف کرنے کے سلسلے میں یہ روایت ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شریر کافر ہیں، شرارت پسند کافر ہیں، اگر ان سے ہمارا ٹکراؤ شروع ہو گیا، قتال شروع ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی، تو اب یہ جنگ ہم کب تک جاری رکھ سکتے ہیں؟ اگر عین جنگ کے دوران بھی وہ شخص ایمان لے آئے تو اب اس نے ماضی میں کتنی تکلیفیں ہم کو پہنچا رکھی ہو. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پچھلی شرارتوں کی وجہ سے کوئی انتقامی کارروائی نہ کی جائے، فوراً اس کو امن دے دی جائے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جنگ میں تشریف لے گئے، ایک کافر نے ان کے اوپر وار کیا، ان کو زخم لگا. اب جب پلٹ کر حضرت اسامہ نے وار کرنا چاہا تو وہ آدمی جو ہے جو کافر تھا وہ درخت کی آڑ میں آ گیا، اور درخت کی آڑ میں آ کر پھر زور سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت اسامہ نے اس کے کلمہ پڑھنے کی پرواہ نہیں کی، بلکہ پھر بھی اس کو مار ڈالا کہ تو دھوکہ دے رہا ہے، جان بچانے کے لیے تو نے کلمہ پڑھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے سخت ترین ناگواری کا مظاہرہ فرمایا اور حضرت اسامہ سے فرمایا کیف تصنع اذا جاء لا الہ الا اللہ، تم اس وقت کیا جواب دو گے جب قیامت کے لیے کلمہ آ کر فریاد کرے گا کہ اسامہ نے میری حرمت کو پامال کیا، ایک آدمی نے میرا اقرار کر لیا پھر بھی اس کی جان نہیں بخشی، تو میں فوراً چھوڑ دینا چاہیے تھا. تو حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں سے قتال شروع کرو، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جن شرارت پسند لوگوں سے جنگ شروع ہو گئی ہے، اب اگر عین دوران جنگ کو اسلام قبول کر لیں تو پچھلی ساری عداوتوں کو ختم کر کے اب ان کو گلے لگا لو، ان کو معاف کر دو. اب کلمہ پڑھنے کے بعد پچھلے جرائم کی وجہ سے، پچھلی غلطیوں کی وجہ سے، پچھلی تکالیف کی وجہ سے ان کو جو ہے کسی طرح کی سزا دینے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قتال شروع کرنے کے لیے روایت نہیں ہے، بلکہ جاری قتال کو موقوف کرنے کے لیے، کہ قتال اگر شروع ہو گیا تو کب تک جاری رکھو گے؟ کیونکہ قتال شروع ہوا تھا فتنے کو دفع کرنے کے لیے، لہذا اگر عین جنگ کے دوران فتنہ دم توڑ دے تو تم اپنی جنگ کو وہی روک لو. اس لیے کہ تمہارا یہ جہاد کسی کی جان لینے کے واسطے بھی نہیں ہے، تمہارا یہ جہاد دولت پر قبضہ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، تمہارا یہ جہاد جو ہے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ جہاد اسلامی اسلام اور مسلمانوں کی راہ میں آنے والے فتنوں کو دفع کرنے کے لیے ہے. لہذا فتنہ ہے تو آپ اپنا کام جاری رکھیں، اگر فتنہ عین جنگ کے دوران دم توڑ دیں تو آپ اپنی جنگ کو وہیں روک دیجئے، اب آپ اپنی آگے جنگ کی کارروائی نہیں چلا سکتے. تو جاری جنگ کو روکنے کی تعلیم اس روایت کے اندر، نئی جنگ شروع کرنے کی تعلیم اس روایت کے اندر نہیں دی گئی ہے. لہذا اس روایت کی بنیاد پر یہ سمجھنا اور کہنا کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ کافروں کو قتل کرو، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ زبردستی لوگوں کو مسلمان بناؤ، ایسا سوچنا اور کہنا یہ کم علمی کی بات ہے. آدمی یا تو ناسمجھی میں یہ بات کہہ سکتا ہے یا پھر تعصب اور حسد کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکتا ہے. جو حقیقت کے اعتبار سے دیکھے اور سوچے گا اس کے ذہن میں نہ یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، نہ زبان پر اس طرح کی بات لا سکتا ہے.